بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں۔ پاکستان کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اونٹ بیٹھنا چاہ رہا ہے آئین اور قانون کے مطابق، جمہوری اصولوں کے مطابق، جمہوری روایات کے مطابق، لیکن اسے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، اور اسی لیے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا کہ اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کی سیاست کا اونٹ بیٹھ گیا تو وہ صحیح بیٹھے گا، اور اس کے نتیجے میں بڑوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور وہ نظر بھی نہیں آئیں گے ان انتخابات کے نتیجے میں۔ اسی لیے ان انتخابات کو روکنے کے لیے اور ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی فتح کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور ہر طرح کے جتن کیے جا رہے ہیں۔ مجھ سے آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کوئی امید کی کرن ہے یا نہیں ہے۔ آپ ہمیں مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اچھا وقت آنے والا ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ امید کی کرن بالکل ہے اور امید پہ دنیا قائم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا ایک دستور ہے، آئین ہے، ہماری روایات ہیں، جمہوریت ہے، جمہوری اصول ہیں، پاکستان میں ایک عدالتی نظام ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص یا 2-4 شخص جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے مستقل بنیادوں پہ اس دستور سے کھیلتے رہیں اور عدالتی فیصلوں سے کھیلتے رہیں اور بے توقیری کرتے رہیں اور اپنے اقتدار اور اختیار کو دوام دینے کے لیے وہ آئین کو پامال کرتے رہیں اور انہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ سازشوں کے تانے بانے تو بنے جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور جو کام جنرل قمر جاوید باجوہ نہ کر سکے وہ کام نون لیگ کی لیڈرشپ، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، خواجہ آصف صاحب، وہ کام موجودہ آرمی چیف سے کروانا چاہ رہے ہیں، اور موجودہ آرمی چیف کے لیے نون لیگ ایک انتہائی خطرناک قسم کا ہنی ٹریپ تیار کر کے بیٹھی ہے، اور اس ہنی ٹریپ میں آرمی چیف کو لانا چاہ رہی ہیں، کیونکہ ادارہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو۔ ادارہ یہ چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور نواز شریف صاحب تو، مریم صاحبہ تو نہ صرف یہ کہ آرمی چیف کو بلکہ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو بہت برا بھلا کہتے رہے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کو بالکل ان سے آنکھیں چرا لیں اور وہ جو چاہیں کریں اور ان کو مزید کرنے کا موقع دیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، ایک ہنی ٹریپ تیار کیا جا رہا ہے، اس ہنی ٹریپ میں دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں یا نہیں، وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، وہ ذرا سنیے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو، جناب نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو آؤٹ کرتے ہیں سیاست سے۔ جنرل باجوہ صاحب کو یہ کہتے رہے اور جنرل باجوہ صاحب چٹکی بجا کے بتاتے رہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن بفضل خدا اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا تھا، یہ نہیں ہو سکا، اور عمران خان صاحب سیاست میں بھی موجود ہیں اور ان کی جماعت بھی موجود ہے، سب کچھ کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب کل قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی، اور قرارداد منظور کی گئی، اس قرارداد میں یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ پیش کی۔ کس سے متعلق تھی؟ یہ تھی 9 مئی، یعنی کہ فوج کی حمایت سے متعلق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی یہ قرارداد۔ اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ایسی زبان اور ایسے الزامات، سنگین الزامات فوج پہ لگا چکے ہیں، فوج بحیثیت ادارے پہ لگا چکے ہیں کہ ایسے الزامات اور ایسی سخت زبان اور ایسی بدتمیزی والی زبان بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی ہمارے افواج پاکستان کے بارے میں استعمال نہیں کی۔ جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب افواج پاکستان کے بارے میں، افواج پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں، قومی اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی کے باہر وہ زبان استعمال کر چکے ہیں، اور وہ مغلظات افواج پاکستان کے بارے میں کہ میں نے آج تک نہیں سنی۔ ایون بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے بھی ایسے سنگین الزامات نہیں سنے جیسے سنگین الزامات خواجہ آصف صاحب نے لگائے۔ لیکن چونکہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو جتوایا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، ٹیلی فون کیا تھا، ہار رہے تھے، اور وہ ان کے سسر کے بھی بہت قریبی ہیں، لہٰذا وہ اسی کو پالیسی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور پھر وزیر دفاع وہ کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ 9 مئی کے حوالے سے قرارداد پیش کر رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ایک جماعت اور اس کے قائد نے، کیونکہ عمران خان صاحب کا نام لینے پر پابندی ہے، اور وہ پابندی لگائی ہے ہمارے راول پنڈی کے دوستوں نے، اور سب کو کہا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا، لہٰذا
اس قرارداد میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ عمران خان کا نام نہ آئے تاکہ یہ قرارداد جو ہے یہ خبر ٹی وی پہ بھی چل سکے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک جماعت اور اس کے قائد نے 9 مئی کو تمام حدود پار کی، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تعفی نقصان پہنچا، آئین اور قانون کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے اور ملزمان کے خلاف کارروائی میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ کی جائے، بس وہ کہتے ہیں کہ جی آئیں اور ان کی گردن اڑا دیں۔ ان کی جماعت کے کارکن اور رہنما بھی کارروائیوں سے لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں۔ شر پسندوں کے خلاف کارروائی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اب یہ جو بنیادی بات ہے یہ غور سے سنیے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ شر پسندوں کے خلاف کارروائی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اب اصل یہ مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلہ اس لائن میں ہے کیونکہ جو بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 75 سالوں میں 71 میں پامال ہوئے تھے اس طریقے سے انسانی حقوق، اور اب انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں شرپسندوں کے خلاف کارروائی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اس کا جواب میں آگے جا کے آپ کو دیتا ہوں کہ آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کتنا سنگین ترین پاکستان کو مصیبت میں ڈال دیا ہے اور پاکستان کو کس صف میں لا کھڑا کیا ہے، یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اتنی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی۔ دنیا میں فوجی تنصیبات حملہ کرنے کا کارروائی کا اختیار افواج کو حاصل ہے۔ اب وہ مثال دے رہے ہیں کہ جو دنیا میں فوجی تنصیبات حملہ کرنے پر کارروائی کا اختیار فوج کو حاصل ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے سزائیں دی جائیں۔ اب یہ وہی وزیر دفاع ہیں جو یہ کہتے تھے کہ آرمی چیف کی تقرری کا اختیار بھی ادارے کو دے دینا چاہیے اور خود ہی ادارہ طے کرے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے فرمودات تھے جب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ، کیونکہ یہ سب سے زیادہ لابی کر رہے تھے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے، اور چونکہ یہ اس عمل کا حصہ تھے، برج کا رول ادا کر رہے تھے، لہذا یہ بھی ہے۔ اب آگے جا کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں، وہ سن لیجئے گا، بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کس صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ کہتے ہیں وزیر دفاع صاحب کہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک شخص کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے اور شہداء کی یادگاروں کی توہین کوئی پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ سارے نواز شریف صاحب کی تقریریں موجود ہیں، مریم صاحبہ کی تقریریں موجود ہیں، خواجہ آصف صاحب کی اپنی تقریریں موجود ہیں، جس میں نہ انہوں نے 1965 کے شہیدوں کو معاف کیا، نہ 1971 کی جنگ کے شہیدوں کو معاف کیا، نہ کارگل کے شہیدوں کو معاف کیا، بلکہ اور نہ ہی 71 کی شہیدوں کو معاف کیا۔ 71 ہم ہارے، پاکستان 2 لخت ہوا، لیکن جو شہید ہوئے جوان جو ہمارے، ان پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے 65 کے شہیدوں کو، 71 کے شہیدوں کو، کارگل کے شہیدوں کو، کسی کو بھی معاف نہیں کیا، کسی کو بھی، اور اتنی سخت زبان استعمال کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ساری موجود ہے، میں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں، کئی دفعہ کر چکا ہوں، وہ سن لیجئے گا۔ تو یہ اب آ گئے ہیں شہیدوں کے، شہداء کے اور افواج پاکستان کے مامے چاچے بن کے آ گئے ہیں، اور جو گالم گلوچ دیتے رہے وہ تو الگ بات ہے۔ جو آج پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اب یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے، اور وہ بھی فلور آف دا ہاؤس جو ریکارڈ کا حصہ ہے، جو وزیر دفاع کر رہے ہیں، پاکستان کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں؟ انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے، جو خود تسلیم کر رہے ہیں، بہت بڑا ایک چارج شیٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آج پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں انہیں غزہ نظر نہیں آتا، یعنی کہ غزہ کے انسانی حقوق کو اپنے انسانی حقوق کے ساتھ ملا دیا، اور جو کچھ غزہ میں ظلم و ستم ہو رہا ہے وہی ظلم و ستم انہوں نے مان لیا کہ ہمارے ہاں ظلم و ستم تو ہو رہا ہے، لیکن عالمی برادری جو ہے وہ ہمارے ظلم و ستم پہ نہ بولے، ادھر کے ظلم و ستم پہ بولے، غزہ والے پہ بولے، ہمیں نہ چھیڑے۔ یہ مان لیا خواجہ آصف صاحب نے اپنی قومی اسمبلی کی تقریر میں، یہ تازہ ترین تقریر ہے، تو اس لیے انسان کو کم بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی انسانی، ہاں پھر اگلی بات کیا کہتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے مظالم نظر نہیں آتے، یعنی مظالم تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مظالم کو چھوڑیں، آپ مقبوضہ کشمیر کے مظالم کی عالمی برادری بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے پاکستان کو متنبع کیا ہے، گورنمنٹ کو، کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں غیر انسانی سلوک لوگوں کے ساتھ، چادر اور چار دیواری اور خواتین کی بے حرمتی، کپڑے نوچنا، چادر نوچنا، اور پھر عثمان ڈار صاحب کی والدہ، یہی خواجہ آصف صاحب تھے کہ میں معافی مانگوں گا، تو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔
تو یہ اب کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہیومن رائٹس واچ کی ایک باقاعدہ طور پہ پوری چارج شیٹ ہے پاکستان کے خلاف انہی انسانی حقوق کے حوالے سے 9 مئی کے بعد، اور جو کچھ ہوا ظلم و ستم اور جو آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ پہ تو آپ بولیں، پاکستان پہ نہ بولیں، مقبوضہ کشمیر پہ بولیں، ہم پہ نہ بولیں، یعنی پاکستان کو غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے برابر لا کے کھڑا کر دیا وزیر دفاع صاحب نے۔ یہ ہے ان کی اصل پہ ماتم ہی کرنا چاہیے اور تو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر کے مظالم نظر نہیں آ رہے، خود کو ترقی یافتہ ممالک کہنے والوں نے کیا خصوصی قوانین کے ذریعے سزائیں ختم نہیں دیں؟ اب امریکہ اور برطانیہ پاکستان میں انسانی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو 2 صوبوں میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، کیا فوجی تنصیبات حملے کرنے والوں کو سزائیں نہ دی جائیں؟ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کیسز ملٹری کورٹ ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے، یہ ہے وہ ہنی ٹریپ جو کہ تیار کیا جا رہا ہے جناب آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کے لیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام باجوہ صاحب سے نہ ہو سکا وہ جہاں عاصم منیر صاحب کر دیں، کیونکہ وہ ہے کیا، یہ بنیادی طور پہ ان کو نہ 9 مئی سے کوئی پیار ہے، نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ 9 مئی کے واقعات سے ہے، نہ شہداء سے ہے، نہ شہداء کے فیملی سے ہے، نہ فوج پاکستان سے ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو ان کی پرانی تقریریں سن لیں جو انہوں نے کی ہیں، اس میں جو مٹی پلید انہوں نے کی ہے افواج پاکستان اور شہداء کی، اللہ معاف کرے، وہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس بنیادی مقصد کیا ہے، یہ آرمی ایکٹ لگا دو، آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگا دو، فوجی عدالتیں لگا دو، بنیادی مقصد کیا ہے کہ جلدی 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 عمران خان مائنس ہو جائے، جلدی 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 پاکستان تحریک انصاف اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، بس یہ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کام کروانا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ ایک سٹانس لے لیا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے آئی ایس پی آر نے، اور آئی ایس پی آر نے ایکسٹریم پوزیشن لے کے جلدی جلدی اپنا فیصلہ بھی صادر کر دیا کہ جناب یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بس یہ ہے کہ اب تو ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے، اور فارمیلٹی پوری کر کے عمران خان صاحب کو سزا سنا دینی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں، ماؤتھ پیس اور ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں، جن کو یہ بریف کیا جا چکا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارمیلٹی ہونی ہے جی، فارمیلٹی ہو گئی تو بات ختم ہو جائے گی اور یہ کام یہ قضیہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب یہ ہے ہنی ٹریپ جو کہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اب افواج پاکستان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو جی ایچ کیو کی مرضی ہے کہ اس ہنی ٹریپ میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اور کیا یہ کافی ہے، یہ کیا صحیح راستہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، لاہور ہائی کورٹ بار اور وکلا تنظیمیں سب کی سب اس کو مسترد کر چکی ہیں۔ چودھری اعتزاز احمد صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور 50 جید وکلا اس کو مسترد کر چکے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جناب سوچ سمجھ کے آئیے گا، سوچ سمجھ کے سب کچھ کرنا ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب نے 2 لفظی جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ انتظار کریں، 9 مئی کے معاملہ شروع ہونے دیں، آپ ذرا خاموشی سے صرف تماشا دیکھتے جائیں، اور جب یہ 9 مئی انفولڈ ہوگا تب پتہ چلے گا اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ اب تک تو یہی ہو رہا ہے کہ 9 مئی کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا گیا اور اس کے بطن سے ایک نئی سیاسی جماعت مارز وجود میں لائی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا۔ جو پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے وہ بری الذمہ قرار پاتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ سارے کے سارے جیلوں میں پڑے ہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، میاں محمود رشید ہیں، علی محمد خان ہیں، شہریار افریدی ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور دیگر خواتین و حضرات ہیں جو کہ اندر جیلوں میں موجود ہیں اور گل سڑ رہے ہیں۔ یہ ہے سچویشن، تو کافی مشکل میں ڈال دیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے پاکستان کو بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اور افواج پاکستان کو بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔